السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سعدیہ معین، پروگرام صحت ہے زندگی میں آپ کے ساتھ۔ ناظرین، ہر ہفتہ آپ یہ پروگرام رمضان المبارک میں دیکھ سکتے ہیں صبح 10 بجے سے 11 بجے تک، اور اس پروگرام میں ہم مختلف ڈیزیز کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں، کسی بھی بیماری ہونے کی وجوہات، علامات، علاج، معالجے، احتیاطی تدابیر اور خاص کر غذائی احتیاط کے بارے میں اس پروگرام میں آپ کو آگاہی دی جاتی ہے، کیونکہ اس پروگرام میں آپ کی ملاقات کرواتی ہوں مختلف ڈیزیز کے اسپیشلسٹ سے جو آپ کو کسی بھی بیماری کے حوالے سے ڈیٹیل سے آگاہی فراہم کرتے ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم بہت سارے ٹاپکس پہ بات کر چکے ہیں، اور آج رمضان المبارک کے حوالے سے پروگرام صحت زندگی میں خاص کر ہم نے یہ ٹاپک ڈیسائیڈ کیا کہ رمضان کے روزے اور ہماری صحت، اور جس طریقے سے ہم مختلف پروگرامس میں بات کرتے ہیں تو آج ہم کارڈیولوجی پہ بات کریں گے، اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ میری جو گیسٹ موجود ہیں میں آپ سے ان کا تعارف کراتے چلوں۔ کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر بینش امام، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ناظرین، ہم بات کیا ہے کہ ہم جس طریقے سے ڈاکٹر سے معلومات لیتے ہیں اپنی صحت کے حوالے سے، لیکن بعض اوقات ہماری دین کے حوالے سے معلومات کم ہوتی ہے، اور مریض اس بات پہ پریشان ہوتا ہے کہ میرے ڈاکٹر نے تو مجھے کہا ہے، اب میں کیا کروں؟ روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، یا میری کیسی حالت ہے کہ میں روزہ توڑ سکتا ہوں یا توڑ سکتی ہوں، تاکہ ہمیں یہ بات معلوم ہو کہ ہم دین اور شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے یہ کام کریں، پروردگار کی طرف سے اس شریعت کے لیے کیا اجازت دی گئی ہے، یا ہم اگر کچھ نہ خاصہ کچھ ایسا کر لیں جو کہ گنہگار ہوں۔ تو ان ساری باتوں کو ڈیٹیل سے معلومات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو میرے اگلے گیسٹ موجود ہیں، میں آپ سے ان کا تعارف کراتی چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حافظ محمد ثاقب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیا اللہ۔ حال چال ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ دونوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم بات کیا کہ اب چونکہ رمضان المبارک کا یہ دوسرا ہفتہ شروع ہو چکا ہے، اور بلکہ دوسرا بھی بول سکتے ہیں، تیسرا بھی بول سکتے ہیں، کہ اس حوالے سے کیونکہ ایک مہینہ ہمارے پاس ہے، اس میں ہمیں اپنی صحت کا خیال اس حوالے سے رکھنا ہے کہ ہمیں مکمل رمضان المبارک کی رحمت و نعمت و برکتوں کو حاصل کرنا ہے، تو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اور اگر کوئی دل کا مریض ہے تو وہ اپنے روزوں کو کیسے پورا کرے گا، اپنی ادویات کے ٹائمنگز کس حوالے سے کھائے گا، یعنی سحر میں کھانی ہے، افطار میں کھانی ہے، اور کون سی ایسی ہدایتوں پہ عمل کرے گا کہ جو اس کی صحت برقرار رہے اور وہ یہ رحمتوں والا برکتوں والے مہینے کی مکمل نعمتیں حاصل کر سکے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، مجھے سب سے پہلے آپ یہ بتائیے، آپ نے MBBS کرنے کے بعد کارڈیولوجسٹ بننے کا کیوں سوچا؟ بس میری نانی کی دعائیں تھیں اس میں، اور ماں باپ کی محنت اور دعائیں۔ آپ کی نانی کی دعائیں آج کام آ گئیں، جی ورنہ جی۔ عموماً نانیوں کو کیا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچے پڑھ کیا رہے ہیں۔ نہیں نہیں، میری نانی کو بہت شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، اور دل کی ڈاکٹر بنوں اسپیشلی۔ اچھا۔ میرا کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا دل کے شعبے میں، لیکن جب میں نے کارڈیولوجی میں کام کیا تو پھر مجھے ایسا لگا کہ آئی کین ڈو اٹ۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جیسے دل کی بیماریاں عموماً آرٹریز بلاکیج ہوں، یا والف کی ڈیزیز ہوں، یا اس کے ساتھ ہارٹ مسلس کی ویکنیس ہو، کون سی زیادہ بیماریاں جو پاکستان میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں؟ دیکھیں، پاکستان میں ہر طرح کی بیماری ہے جن کا آپ نے نام لیا، یہ بیسیکلی کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہے۔ تو ویسکولر کا مطلب ہے کہ نسوں کی بیماری، یعنی آپ کی کارڈیو ویسکولر ڈیزیز میں دل کی نالیوں کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جسم کی اور بھی جو مین نالی ہے، جیسے برین کو جو جاتی ہے وہ بھی، اور جو کیروٹڈ سے ہوتی ہوئی جو برین کو سپلائی کرتی ہے، تو وہ بھی مین نالی ہے، اور کارڈیو ویسکولر سسٹم میں انکلوڈ ہوتی ہے۔ دوسری پیریفرل آرٹریز، جو ٹانگوں کی یا ہاتھوں کی جو نسوں کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں تینوں مل کے جو ہے یہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز بناتی ہیں۔ دوسرا، آپ نے پٹھوں کی بات کی، تو ہر ایک کا پرسنٹیج ہے۔ تو کورونری آرٹری ڈیزیز اس وقت لیڈنگ کاز ہے ہمارے ملک میں بھی اور باہر بھی، اور جتنے بھی جہاں جہاں پہ انٹرنیشنل سرویز ہوئے ہیں، اسٹڈیز ہوئی ہیں، پتہ یہ چلا ہے کہ ہر ون آف دا موسٹ کیوریبل ڈیزیز ہے جس کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں اگر صحیح وقت پہ تشخیص ہو جائے اس کی۔ اچھا بتائیے، یہ ہارٹ اٹیک جو ہے، یہ ہارٹ اٹیک ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، ہارٹ اٹیک، دیکھیں ایک ہوتا ہے انجائنا اٹیک اور ایک ہوتا ہے میجر ہارٹ اٹیک، ٹھیک ہے؟ تو انجائنا اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے کوئی ایگزرشن کرنے پہ، یعنی چلنے پھرنے سے آپ کو درد ہو جائے اور آپ ریسٹ کریں یا زبان کے نیچے گولی رکھ لیں، اس سے آپ کا درد اگر ریلیف ہو جائے تو اس کو انجائنا کہتے ہیں۔ انجائنا اٹیک کو بھی لوگ اٹیک سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں تو لوگوں کو الفاظ کا بھی چناؤ پتہ نہیں ہوتا نا، اٹیک کس کو کہہ رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ میجر ہارٹ اٹیک، جو بالکل شدید درد ہوتا ہے، جو انسان سے برداشت نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ جو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر انسان کو فوراً ہاسپٹل بھاگنا پڑتا ہے، وہ کسی زبان کے نیچے رکھنے کی گولی سے ریلیف نہیں ملتا۔
اور اس کے ساتھ پسینہ، گھبراہٹ، سویٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ میجر ہارٹ اٹیک ہے. اس کی ٹریٹمنٹ اور انجائنا کی ٹریٹمنٹ تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ایکیوٹ کورونری سنڈروم میں لے کر آتے ہیں جو میجر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اور اس کو پھر ٹریٹ کرنے کے جو فوراً سے ہے کہ آپ ای سی جی کرتے ہیں، پیشنٹ ہاسپٹل میں لینڈ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ای سی جی نکالی جاتی ہے، بی پی لیا جاتا ہے. ای سی جی میں اگر کچھ ایسی تبدیلی آ جائے جس میں ایسا لگے کہ میجر ہارٹ اٹیک ہے اور اس کو فوری طور پہ کیتھ لیب شفٹ کرنا پڑے، اور یعنی اینجیوپلاسٹی، اینجیوگرافی ساتھ ساتھ کرے، اور فوراً یعنی جس کو پرائمری اینجیوپلاسٹی کہتے ہیں یا پرائمری پی سی آئی کہتے ہیں، کہ جس کو امیڈیٹلی آپ نے اگر نہیں کھولا تو پیشنٹ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. اور جیسے آپ نے یہ بتایا کہ انجائنا ہوتا ہے، تو انجائنا پین کی کیا سمٹمس ہوتی ہیں اور آپ اس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے انجائنا میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک چیسٹ پین وچ از اکرڈ آن ایگزرشن، یعنی کوئی بھی مشقت والا کام کریں، آپ کو تو درد ہو، جیسے واک کر رہے ہیں، آپ کچھ ہیوی چیزیں اٹھا رہے ہیں، اور جیسے ہی آپ ریسٹ کریں یا پھر آپ زبان کے نیچے گولی رکھ لیں تو آپ کو ریلیف ہو جائے. اچھا، درد بھی آپ کا ریٹروسٹرنل ہو، مطلب چیسٹ میں ہو، سینٹرل ہو، اور اس کی کچھ ریڈیشنز ہوتی ہیں جیسے نیک پہ، جو پہ، شولڈرز پہ، آپ کے ایپیگاسٹریم پیٹ کی طرف. اچھا، سب جگہ ٹرانسفر ہوتی ہے. یہ مطلب یہ ریڈیشن جگہیں ہوتی ہیں، ان جگہوں پہ ریڈیٹ کر سکتا ہے یہ پین. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ناظرین کرام، ڈاکٹر بنیش امام نے جس طرح ہمیں بتایا کہ ہمیں اگر اللہ نہ کرے چیسٹ میں پین ہوتا ہے تو اس کو ہلکا لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فوراً کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیے، کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیے، اپنا چیک اپ کرائیے. کیونکہ دیکھیں، میں ہر پروگرام میں آپ کو یہ بات ضرور بتاتی ہوں ایز اے ایڈوائس کہ چھوٹی چیز اگر ہم فوراً ٹریٹ کرانے چلے جاتے ہیں تو وہ چھوٹی ہی ٹریٹ ہو جاتی ہے، نہ کہ ہم اس کو بڑھا لیتے ہیں اور مزید تکلیف کا باعث ہوتے ہیں اور ہمیں بھی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. تو اس حوالے سے کبھی بھی کوئی بھی آپ کو چیسٹ میں پین ہو رہا ہے تو ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں فوراً، تاکہ وہ پتہ چل جائے کہ وہ انجائنا کا پین ہے یا سمپل جو نا آپ کو چیسٹ میں پین ہو رہا ہے یا اسٹمک کا پین ہو رہا ہے یا ہارٹ اٹیک ہے، اللہ نہ کرے، تو ضرور اس کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب چلتے ہیں ناظرین کرام علامہ صاحب کی طرف اور ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں کہ اگر کوئی دل کا مریض ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں، اور اگر رکھ سکتا ہے تو اسے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. جی علامہ صاحب، سوال تو آپ نے سن لیا، تو مجھے بتائیے کہ جو دل کے مریض ہیں تو وہ ان کو شریعت کیا اجازت دیتی ہے کہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کچھ اصول ایسے ملتے ہیں کہ جس میں کسی بھی قسم کی بیماری ہو تو ہم ان اصولوں کی بنیاد پر ہر بیماری کو اس پر قیاس کر سکتے ہیں، اس کا مسئلہ نکال سکتے ہیں. تو سمپل، اگر کسی بھی انسان کو کوئی بھی ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے اگر اس کی ہلاکت ہونے کا ڈر ہے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے، یعنی کہ کچھ میڈیسنز یوز نہیں کرتا یا کھانے پینے کی کوئی چیزوں کی ضرورت ہے، اور اگر وہ نہ استعمال کرے تو وہ ہلاک ہو جائے گا. یا دوسری بات یہ کہ اس کا کوئی عضو، کوئی بھی حصہ، کوئی بھی آرگن پارٹ کوئی ڈیمیج ہو جائے گا، تلف ہو جائے گا. یا اس کے علاوہ اگر اس نے استعمال کسی چیز کو نہ کیا تو اس کا مرض شدید ہو جائے گا، اپنے آپ کو بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، تو پھر ایسی صورت میں اگر اس کی بیماری بڑھ جائے گی یا ہلاکت کا باعث بنے گا یا مرض شدید ہو جائے گا. اور یہ بات دو طرح سے ثابت ہو سکتی ہے کہ یا تو کچھ اچھے ایکسپرٹ جو ڈاکٹرز ہیں وہ اسے سجیسٹ کریں کہ اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ یا پھر ایسا ہی معاملہ وہ پہلے کر چکا ہو، اس نے ایکسپیرینس کیا ہو اس بات کو کہ میں نے جب ایسا کیا تھا تو میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا. تو پھر ایسی صورت میں اسے شریعت مطہرہ بالکل روزے کو چھوڑنے کی اجازت دیتی ہے، اور اگر روزہ رکھا ہوا ہو تو پھر اسے روزے کو توڑنے کی بھی اجازت دیتی ہے، اور اس صورت میں وہ بندہ گناہ گار بھی نہیں ہوتا. قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ارشاد فرمایا کہ ہم نے روزے کو فرض کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. تو یہیں پھر آگے فرماتا ہے آگے جا کے کہ فمن کان منکم مریض، پس اگر تم میں سے جو شخص مریض ہو تو پھر آگے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی اس روزوں کی گنتی کو بعد میں پورا کر لے. تو لہذا ایسی صورت میں مریض کو بالکل اجازت ہوتی ہے کہ اگر اس کے لیے برداشت نہیں ہوتا یا وہ اپنی بیماری کو کنٹرول نہیں رکھ سکتا روزہ رکھنے کی بنیاد پہ تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض کچھ دن کے لیے روزے رکھ لیتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا جتنے روزے رکھ لیے تو وہ تو روزے ہو گئے اور جو چھوڑے تو ان کا فدیہ اسی حساب سے دینا ہوگا؟ دیکھیں، یقیناً کسی انسان کی کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ موسم گرما میں روزے نہیں رکھ سکتا،
تو اسلام اسے حکم دیتا ہے کہ وہ سردی کے موسم میں اسے پورا کرے کیونکہ دن چھوٹے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح کبھی اگر ایسا ہے کہ کوئی بندہ ورکنگ کے ساتھ روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ ایام کے جو اس کے یعنی کہ جو بیمار کی بات ہو رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ یا تو چھٹیاں کر کے اپنے روزوں کی گنتی کو پورا کرے, رمضان میں روزے رکھے, اور اگر یہ بھی پاسبل نہیں ہے, گھر کا اکیلا کمانے والا ہے, تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ایام جو اس کی چھٹی کے ہوتے ہیں یا آف ڈیز ہوتے ہیں اس میں روزے کی گنتی کو پورا کرے کیونکہ رمضان میں روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھ رہی ہے. تو ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسری بات جو ہم نے فدیے کا ذکر کیا تو فدیہ ہر شخص کو اجازت نہیں ہوتی دینے کی. ہاں یعنی کہ رمضان کا روزہ نماز یہ لازمی طور پہ ہر بندے پر فرض ہے. ہمارے اسلام میں کہیں پر بھی یہ ایسی چھوٹ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ پیسہ دے کر جو ہے نا وہ اپنی عبادت کو چھڑوا رہے ہیں, ایسا نہیں بہت ہے. سارے لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ ہم سے نہیں رکھے جاتے, بس ہم فدیہ دے دیں گے. اس حوالے سے ذرا بتائیں کتنا ہمارے لیے یہ ہلاکت کا باعث ان کا فدیہ وہ خرچ تو ہو جائے گا لیکن قبول ایسا نہیں ہوگا. فدیہ نہیں ہوگا, اچھا, ان فدیہ کو نہیں کہلائے گا. گناہ گار وہ برابر ہوں گے کیونکہ شریعت کے کچھ اصول ہیں. جب تک انسان کو ایسی بیماری لاحق نہ ہو کہ جو اب مزید ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں ہے, اس کو شریعت میں کہا جاتا ہے شیخ فانی. یعنی ایسا شخص چاہے وہ آدمی ہو, عورت ہو, بچہ ہو, بڑا ہو, کوئی بھی ہو, کہ جو اب ایسی بیماری اسے ہو گئی ہے کہ جو ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں ہے, جیسے شوگر کا پیشنٹ ہے یا کوئی اور اسے مرض ہے, تو اب ایسی صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ ادا کرے گا. فدیہ ہوتا ہے ایک صدقہ فطر, وہ اسے شریف فقیر کو دے گا یا جو بھی اس کے مصارفات ہیں وہاں پر خرچ کرے گا. لیکن تب بھی یہی صورت بیان کی جاتی ہے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس کے علاوہ کوئی سولوشن ہی نہ ہو. گرمی کے روزوں کو سردی میں رکھ سکتا تھا, بڑے دنوں کے بجائے چھوٹے دنوں میں رکھ سکتا تھا, تو اسے روزوں کی تعداد ہی پوری کرنی ہوگی. لیکن اگر وہ بالکل پاسبل ہی نہیں ہے اس کے لیے کسی طور پر, تو پھر ایسی صورت میں وہ فدیہ ادا کرے گا. لیکن اس میں بھی یہ کنڈیشن ہے کہ زندگی میں اگر مرنے سے پہلے کبھی بھی وہ بالاتفاق ایسا صحتیاب ہو گیا کہ اب روزہ رکھ سکتا ہے, تو پھر ایسی صورت میں اگرچہ فدیہ دیا ہوا تھا اسے روزوں کی تعداد پوری کرنی ہوگی, وہ اس کا صدقہ ہو گیا. ٹھیک ہے. ناظرین کرام, جس طریقے سے علامہ صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ اگر کوئی مریض ہے تو وہ کس طریقے سے اس کے لیے شریعت سہولت اور فراہم کرتی ہے کہ آپ کے لیے آسانی کیا ہے کہ وہ آپ کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی صحت مند ہوتے ہوئے روزہ چھوڑتا ہے تو یہ سخت گناہ گار ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق روزہ رکھنا ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے یہ جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کارڈیک پیشنٹ, دل کے مریض جو ہوتے ہیں, وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل رکھ سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں ہم لوگوں کے پاس کچھ کیٹیگریز ہیں جو ہم نے بنائی ہیں کہ کچھ پیشنٹس کو ہم لو رسک کیٹیگریز میں ڈالتے ہیں, کچھ کو ماڈریٹ میں, کچھ کو ہائی رسک میں, کچھ کو ویری ہائی رسک میں. تو ہمیں یہ جو کارڈیولوجسٹ ہوتا ہے یا جو بھی فزیشین ٹریٹنگ فزیشین ہوتا ہے وہ اپنے پیشنٹ کو جان رہا ہوتا ہے, جو اس کے پاس فالو اپ وزٹس پہ آ رہے ہوتے ہیں, کہ کون سا پیشنٹ سٹیبل ہے جو پچھلے 1 سال سے صحیح رہا, یا کون سا پیشنٹ ہے جو پچھلے رمضان میں اس نے روزے رکھے اور اس کو پریشانی ہوئی یا پرابلم ہوئی. تو یہ چیزیں ہمارے لیے پیشنٹ کو کیٹیگری میں فٹ کرنے کے لیے آسان ہوتی ہیں, جس میں ہم ہائی رسک سے, ویری ہائی رسک سے اگر شروع کریں تو ویری ہائی رسک سے مراد یہ وہ پیشنٹ جیسے جن کو ابھی بہت ہی قریب ابھی ریسنٹلی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, میجر ہارٹ اٹیک ہوا, اور وہ کسی پروسیجر سے گزرے, ان کا دل بہت ہی شدید قسم کا کمزور ہے اور ان کو بالکل سانس لینے میں بہت دقت ہے, مطلب چلنے پھرنے میں ان کو بہت زیادہ سانس پھول رہی ہے. تو یہ لوگ جو آتے ہیں یہ بالکل ہائی رسک, ویری ہائی رسک کیٹیگری میں, یا وہ لوگ جو ظاہر روزوں میں ہمیں 12 سے 14 گھنٹے تک کی فاسٹنگ کرنی ہوتی ہے, تو جس میں ڈی ہائیڈریشن کا ڈر ہو. کچھ دل کی ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جیسے ہائپرٹروفک obstructive cardiomyopathy ہے, اس میں اگر ڈی ہائیڈریشن ہو جائے یعنی پانی کی کمی ہو جائے تو پیشنٹ جو ہے وہ سنکپی یعنی بے ہوش ہو سکتا ہے, سڈن اللہ نہ کرے سڈن کارڈیک ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اگر بے ہوشی زیادہ دیر تک رہے تو یہ وہ ویری ہائی رسک کیٹیگریز ہوتی ہیں. اور وہ کچھ ایڈلٹ کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہیں یعنی سائنوٹک ڈیزیزز, جس میں جو نیلے بچے ہوتے ہیں جو بڑے ہو جاتے ہیں ان کے جسم میں بھی جو ہے نا پانی کی ایک مقدار ہونی چاہیے مستقل 24 گھنٹے. تو اس میں اگر ہم جیسے 12-14 گھنٹے اگر پانی نہ دیں ان لوگوں کو اور وہ ڈی ہائیڈریٹڈ رہیں تو ان کے اندر بھی سائنوٹک اسپیلز خطرہ ہوتا ہے. بالکل سائنوٹک اسپیلز ہو سکتے ہیں, وہ بے ہوش ہو سکتے ہیں اور پھر ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو ویری ہائی رسک کیٹیگری وہ کیٹیگری ہے جس میں پیشنٹس جو ہیں وہ جان کا خطرہ ہو, جیسے ابھی علامہ صاحب نے بھی بتایا. تو اب ہمارے پاس پھر ہائی رسک کیٹیگری آتی ہے. ہائی رسک کیٹیگری وہ ہوتی ہے کہ ان کا دل بہت ویک ہے لیکن ہم نے ان کو میڈیسن سے تھوڑا کنٹرول کر کے سمٹمس کو بہتر کر کے رکھا ہوا ہے.
تو وہ پیشنٹس کو ہم پلس مائنس رکھتے ہیں. منع ان کو بھی ہے روزہ رکھنا, لیکن اگر وہ بہت سارے کچھ مریض, ظاہر ہے یہ اللہ کا اور مریض کا معاملہ ہوتا ہے, رمضان کا مہینہ ہمت کر کے رکھنا بھی روزے وہ رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو ہم اس میں پھر ان کو تھوڑا ٹرائل دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ پہلے علامہ صاحب سے مشورہ کر لیں, کیونکہ ہماری طرف سے اگر رکھیں گے خدا نہ خواستہ اگر درمیان میں توڑنا پڑا تو پھر وہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا. یہ ہائی رسک تھا. ابھی ہم ماڈریٹ اور لو رسک پہ آئے نہیں ہیں. ابھی یہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ, ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. ناظرین کرام, آپ کو اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہے پروگرام صحت زندگی میں, اور ڈاکٹر بینیش امام سے ہم جس طریقے سے ہائی رسک پیشنٹس کے بارے میں جان رہے تھے وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ, کیا کہہ رہی تھی آپ؟ ہاں, تو ہائی رسک پیشنٹس کا میں نے بتایا کہ ہماری طرف سے منع ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی رکھنا چاہے تو ہم پھر تھوڑا بہت کہتے ہیں کہ آپ ٹرائل لے کے دیکھیں کیسا رہتا ہے روزہ. اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں, اور علامہ صاحب کو بھی ساتھ شامل کر لیں اس میں, کیونکہ ہم لوگ اکیلے پھر اس پہ رسک نہیں لینا چاہتے. اچھا, جس طرح آپ نے پانی کی, اچھا ہاں, پھر اس کے بعد ماڈریٹ رسک والے آتے ہیں, پھر لو رسک آتے ہیں. ماڈریٹ رسک والوں کو ہم تھوڑا سیفلی گرین سگنل دے دیتے ہیں کہ آپ رکھیں. وہ پیشنٹس ہوتے ہیں جیسے جن کو اٹیک ہوا 4 سال 5 سال پہلے, انہوں نے انجیوپلاسٹی کروائی, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ دوائیوں پہ اپنے اسٹیبل ہیں, ٹھیک ہے, 4 سالوں سے 5 سالوں سے وہ اچھے چل رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں ہر سال. تو مطلب جو پیشنٹ اگر ویل سیٹلڈ ہے ود دا ڈرگز اور دوائیوں کے ساتھ اپنے وہ مینٹینڈ ہے, اور اسے کوئی سمٹمز نہیں ہوتے, نارمل لائف گزار, ہاں, مطلب ود میڈیسنس اینڈ ود فالو اپ, مطلب اس کے چاہے وہ صرف اس کا اٹیک ہوا ہو, یا وہ بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہو, یا اکیلے تو کوئی بھی نہیں ہوتا نا, صرف ایک دل کا مریض نہیں ہوتا, اس کے ساتھ 3-4 اسٹرنگز لگی ہوئی ہوتی ہیں, جیسے وہ ڈائبٹک بھی ہوگا, اسموکر بھی ہوگا, بلڈ پریشر بھی ہوگا, ہارٹ بھی ویک ہوگا. تو بہت ساری اگر جتنی چیزیں بڑھتی جائیں گی تو وہ ماڈریٹ سے ہائی رسک کی طرف چلا جاتا ہے. تو اور جتنا کم چیزیں ہوں گی اور کنٹرولڈ ہوں گی تو وہ لو رسک کی طرف آئے گا, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ہارٹ اٹیک والا معاملہ. اچھا, دوسرا ایک آتا ہے کہ اسٹیبل انجائنا کے پیشنٹس ہوتے ہیں, اسٹیبل اسکیمک ہارٹ ڈیزیز, وہ ود میڈیسنز اپنے آپ کو کنٹرول رکھتے ہیں, تو ان کو ہم الاؤ کر سکتے ہیں کہ آپ رکھ لیں. اور کچھ ہارٹ فیلئر کے جیسے پیشنٹس ہوتے ہیں تو کچھ کیٹیگریز اس میں بھی ہوتی ہیں کہ لو رسک ہارٹ فیلئر, مطلب جس میں ایجیکشن فریکشن اتنا برا نہیں ہوتا, مڈ رینج ہوتا ہے, یا مائلڈلی ریڈیوسڈ ایجیکشن فریکشن ہوتا ہے, تو اس کو پھر ہم لو کیٹیگری میں, لو ٹو ماڈریٹ رسک کیٹیگری میں رکھ کے ہم ان کو الاؤ کر دیتے ہیں. کیونکہ انہیں جو ہے ہمیں ڈائیوریٹکس یعنی یورین پاس کرنے والی دوائیاں دینی پڑتی ہیں, کیونکہ وہ کہیں اوور لوڈ میں نہ چلے جائیں. تو یہ سب چیزیں ہیں, دیکھتے بھالتے ہوئے ہمیں اسیس کرنا ہوتا ہے. جب ان کا ٹریٹنگ فزیشین ہوتا ہے وہ اسیس کرتا ہے کہ پیشنٹ کس کیٹیگری میں لینڈ کر رہا ہے, پھر ہم اس کو سیفلی الاؤ کر دیتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک بات بتائیں, جس طرح آپ نے کہا کہ پانی کی کمی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, کارڈیک پیشنٹس کو ریگولرلی کتنا پانی پی سکتے ہیں وہ؟ دیکھیں, جیسے نارملی ہر بندے کو پینا چاہیے 6 to 8 گلاس, انلیس کہ کارڈیک پیشنٹس میں ایک ہوتا ہے ہارٹ فیلئر کے پیشنٹس ہوتے ہیں, ان میں فلوئڈ ریسٹرکشن اور سالٹ ریسٹرکشن اور یہ سب چیزیں ہمیں تھوڑی بتانی پڑتی ہیں. تو ایجیکشن فریکشن کا بہت بڑا رول ہے. اگر تو ریڈیوس ایجیکشن فریکشن کے ساتھ ہے تو اس میں فلوئڈ ریسٹرکشن ہم ویسے ہی کر دیتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں, آپ کو ایٹ لیسٹ 1 لیٹر سے زیادہ یا 1.5 لیٹر سے زیادہ لکوڈ فلوئڈ آل اوور, جس میں پانی, جوس, چائے, شربت, وٹ ایور, مطلب لکوڈ فارم میں جو بھی چیز ہے وہ ساری اس میں آتی ہے. تو وہ پھر ہمیں فلوئڈ ریسٹرکشن ان لوگوں کے لیے کرنی ہوتی ہے. ادروائز جو نارمل پیشنٹس ہوتے ہیں, نارمل ہیومن بینگ ہے, تو 6 to 8 گلاسز آف واٹر along with ڈرنک اینڈ ٹی, وہ سب آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طریقے سے آپ نے اجازت دے دی مریض کو روزہ رکھنے کی, تو میڈیکیشن جو چل رہی ہوتی ہے اس کی کیا پھر آپ روٹین ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کب اور کب کھا سکتا ہے وہ؟ اب دیکھیں, ہمارے پاس 2 ہی ٹائم ہو جاتا ہے, ایک سحری کا ٹائم ہوتا ہے اور ایک افطاری کا. اور یوزولی کارڈیک ڈرگز جو ہیں وہ once a day ہوتی ہے, اور یا once a night یا twice ہوتی ہے, بہت میکسیمم بھی اگر ہے تو twice ہے. یا پھر کچھ ڈرگز ایسی آتی ہیں جو لانگ ایکٹنگ ڈرگز ہوتی ہیں یا ایکسٹینڈیڈ ریلیز ہوتی ہیں, جو ہم پھر ونس دے دیتے ہیں, وہ سلولی پورے دن 24 آورس میں افیکٹ کرتی ہے, یعنی کہ وہ کنٹینیوس ایسے لائف ٹائم میڈیسن سے تو کھانی پڑتی ہے. اس کے علاوہ کیا آپ احتیاطی تدابیر اس حوالے سے بتائیں گی کہ جو روزہ رکھا ہے تو کون سی کنڈیشنز ہو فیل کرے پیشنٹ جو وہ روزہ توڑ سکتا ہے؟ دیکھیں, ہم نے پہلے ہی کہا نا, ہم روزہ رکھنے سے پہلے ہی یہ اسیسمنٹ کر لیتے ہیں کہ وہ کون رکھ سکتا ہے اور کون بیئر نہیں کر سکتا. جیسے اب کارڈیک پیشنٹس ہوتے ہیں, کورونری آرٹری ڈیزیز کے ساتھ ڈائبٹیز ایک بہت کامن رسک فیکٹر ہے, تو یوزولی جو انسولین پہ ہوتے ہیں وہ تھوڑا ہمارے ہائی رسک کیٹیگری میں آتے ہیں, ہائی رسک یا ویری ہائی رسک میں. تو ہم انسولین والے پیشنٹس کو
ہم ان میں ڈائبٹالوجسٹ کو بھی اپنے ساتھ لوپ میں لے لیتے ہیں کہ ان سے کنسلٹ ضرور کر لیں بیفور گوئنگ فار روزہ. تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو پھر کہیں ہائپوگلائسیمیا کا ایونٹ اگر ہو جاتا ہے تو پھر وہ روزہ توڑ سکتے ہیں. ہمارے حوالے سے اللہ نہ کرے اگر کسی کو چیسٹ پین، تو دیکھیں کسی کو بتا کے نہیں ہوتا، کورونری آرٹری ڈیزیز تو ہے اس کو، تو اب چیسٹ پین کبھی بھی کسی کو ہو سکتا ہے اس بنیاد پہ کہ رمضان میں نہیں ہوگا یا ہوگا، یہ کوئی بھی نہیں پریڈکٹ کر سکتا. تو اگر ہوگا تو جیسے بہت سیویئر پین ہے اور اگر اس کو نہیں ریزالو ہو رہا تو اس کو تو اینجیسٹ تو رکھنی پڑے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے رمضان مبارک اسٹارٹ ہو رہے ہیں اور اس سے پہلے آپ کے جو پیشنٹس ہیں آپ سے پورا اپنا پراپر ایڈوائس لیتے ہیں، تو آپ ان کے لیب انویسٹیگیشنز بھی کرواتی ہیں ساتھ ساتھ تاکہ ان کو پتہ چلے؟ بالکل بالکل، ہم ویسے ہی روٹین میں اپنے پیشنٹس کو فالو رکھتے ہیں اور ان کی انویسٹیگیشنز ایئرلی کراتے ہیں. کچھ اکارڈنگ ٹو پیشنٹس ہیں. اب کس پیشنٹ کو کتنا فریکوینٹ انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے یہ ڈپینڈز آن دا پیشنٹ. اس کے رسک فیکٹرز ہیں، اس کی کڈنی اسٹیٹس کیسی ہے، اس کی ڈائبٹیز آئدر کنٹرولڈ اور انکنٹرولڈ ہے، تو اٹ ڈپینڈز آن دا پیشنٹ. ایوری پیشنٹ رسپونڈز ڈفرینٹلی. تو ہم پرائر ٹو رمضان ایک اسیسمنٹ بھی، ایک تھورو انویسٹیگیشنز کروا لیتے ہیں ان لوگوں کی جو پورے سال اسٹیبل رہے اور جسٹ بیفور رمضان دے جسٹ وزٹ اس کہ اب بتائیں ہم رکھ لیں روزے، ہم تو سیٹ رہے یہ، تو پھر ہم اس کا ایک ایئرلی ایک فالو اپ. ایک پیشنٹ کا ایک کانفیڈنس بھی تو آپ کو بتاتا ہے کہ یہ انٹرنل کیا فیل کرتا ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی میں رکھ سکتا ہوں. پتہ چلتا ہے نا، انہیں کہتا ہے نہیں میری ہمت نہیں ہے رکھنے کی. ایسے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں پیشنٹس، سائیکولوجیکلی فیکٹ بھی ہوتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی، ان کو شاید ایسا لگتا ہے کہ مجھے اتنی ساری بیماریاں ہیں تو میں نہیں رکھ سکتا، لیکن میرے پاس دونوں کیٹیگری کے لوگ آتے ہیں. بہت اولڈ بھی ہوتے ہیں اور ملٹیپل رسک فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، بٹ دے اسٹل وانٹ ٹو فاسٹ. تو ہم منع نہیں کرتے ان کو. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ٹرائل لیں، اگر چیزیں ان کی ود ان لمٹس ہیں، ایوری تھنگ از اکارڈنگلی، تو پھر ہم الاؤ کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ رکھ کے دیکھیں، اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے اور پھر انسان روزے بہت اچھے سے گزار لیتا ہے. اگر پیشنٹ کی تو ہم بات کر رہے ہیں، لیکن شاید ایک صحت مند انسان بھی اتنا لمبا بھوکا نہیں رہ سکتا پروردگار کی مدد کے بغیر. حقیقت بالکل بالکل. ناظرین، جس طریقے سے ڈاکٹر بینش امام نے ہمیں بتایا کہ کارڈیولوجی ایک ایسا چیپٹر، ایک ایسا ٹاپک ہے جو بہت زیادہ نازک ہے، ہمارے دل کی صحت کا معاملہ ہے، کیونکہ دل ایک ایسا وائٹل آرگن بنایا پروردگار عالم نے جو کہ ہماری جیسے کہتے ہیں نا زندگی اسی پہ منحصر ہے. اگر اللہ نہ اگر اس میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، کوئی بیماری ہو جاتی ہے، تو ہم مختلف اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لہٰذا اپنے دل کا خیال رکھیے، اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے قوانین قدرت پہ عمل کیجیے. اور رات کی نیند جو صحت آپ کو عطا کرتی ہے وہ دین کی نیند نہیں کرتی. اس وجہ سے جو پروردگار نے رات بنائی ہے اس کو سوئیں، اور جو دن دیا ہے وہ کام کرنے کے لیے دیا ہے، آپ کو سونے کے لیے نہیں دیا. اپنی صحت کا خیال رکھیں. چلتے علامہ صاحب کی طرف اور اس حوالے سے جانتے ہیں کہ علامہ صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ رات دی ہے اس میں ہماری صحت کے، ہمارے نئے جیسے کہتے ہیں نا باڈی کے سیلز پروڈکشن ہوتے ہیں، ہماری صحت اچھی تھی. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رات بھر جاگتے ہیں لیکن وہ عبادت نہیں کر رہے ہوتے اور جو دن میں سوتے ہیں. اس حوالے سے ہمیں شریعت کیا حکم دیتی ہے کہ ہم اچھائیوں کی طرف جا رہے ہیں، برائیوں کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان کا ایک سسٹم، ان کا ایک نظام ہے، اور فطرت سے ہٹ کے جب انسان چلتا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں نا، اگر آپ، چونکہ آپ لوگ تو ڈاکٹرز ہیں تو زیادہ ان چیزوں پر غور و فکر کر سکتے ہیں. تخلیق پر غور دو طرح کے لوگ زیادہ کرتے ہیں، ایک ڈاکٹرز اور ایک جو ہے وہ صوفیہ. تو ان لوگوں کی توجہ بہت زیادہ رہتی ہے تخلیق پر، لوگوں پر غور و فکر رہتا ہے. جی، مطلب ایک تو سب سے افضل علم جو ہے وہ علم الادیان ہے، یعنی کہ دین کا علم ہے. پھر اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ سب سے افضل ترین علم ہے وہ علم الابدان ہے، یعنی کہ بدن کا علم ہے جو ڈاکٹری ہے. تو یقیناً یہ بہت اہم ترین ایک فریضہ ہے اور وہ انسانی جان کو بچانے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اگر غور و فکر کیا جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ چاہے وہ چرند ہوں، پرند ہوں، حشرات الارض ہوں، جانور ہوں، کوئی بھی مخلوق اللہ کی وہ اپنی فطرت سے ہٹ کے کام نہیں کرتی. مثال کے طور پہ آپ نے کسی بھی گھونسلے میں فریج نہیں دیکھا ہوگا. بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے نا. وہ نہیں رکھتے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے صبح نکلنا ہے اور ہمیں رزق مل جانا ہے، تو وہ جمع کر کے نہیں رکھتے کہ جی چلو کل کے لیے بچا کے رکھ لو. تو یہ ان کا ایک فطرت کا نظام ہے اور وہ نکلتے ہیں اور جاتے ہیں، بالکل انہیں رزق ملتا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ نے فرمایا کہ کوئی چلنے والا زمین پہ ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، لیکن فقط ایک انسان ہی ایسا ہے کہ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ انسیکیور فیل کرتا ہے اور وہ اپنے آگے کے بارے میں بہت پریشان رہتا ہے. تو بہرحال ہمارے لوگوں کی فطرت ہے کہ دین کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ رات کو جلدی سونا اور صبح سویرے جلدی اٹھنا. یعنی کہ دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام تہجد ادا فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان پر فرض تھی، لیکن تہجد کی نماز ہوتی کب ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر سونا ضروری ہے.
یعنی کہ سوئے بغیر تہجد نہیں ہو سکتی. اسے صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے. اگر بندہ پوری رات جاگے اور نفل پڑھنا چاہے تو وہ صلاۃ اللیل ہے, رات کی نوافل ہے, کہ وہ تہجد نہیں کہلائے گی. تہجد اسی صورت میں ہوگی جب اس نے نماز عشاء کی فرائض ادا کرنے کے بعد کچھ دیر آرام ضرور کیا ہو. تو بزرگوں کا اور ہمارے نبی کا بھی طریقہ کار یہ تھا کہ وہ رات کو سو جایا کرتے تھے, پھر صبح ہونے سے پہلے اٹھ کر رات کے آخری حصے میں وہ عبادت کیا کرتے تھے. اور وہ بڑا افضل ترین شعبہ ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا اس کی شان کے لائق ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک ہے, تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کی رحمت پہلے آسمان پر آ کر ندا کرتی ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا, کوئی ہے مجھ سے طلب کرنے والا جس کو میں عطا کروں, جو سحری کا ہمارا وقت ہے. تو اسی لیے لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ رات میں سو کر اٹھا کریں, اور یہی طریقہ کار ان کی صحت کے لیے بھی بہت بہتر. میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اوراد و وظائف کی فیلڈ میں تھے اور وہ پوری رات جاگا کرتے تھے, تو ان کی جسم میں کئی بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں. لیکن پھر انہوں نے جب اس کو ریئلائز کیا اور انہوں نے رات کو جلدی سونا شروع کیا اور جلدی اٹھنا شروع کیا, تو یقین کیجئے کہ بغیر میڈیسنز کے بھی 1 مہینے کے اندر ان کے اندر اتنا زیادہ چینج آیا کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو گئی. تو ہمیں کبھی بھی فطرت سے ہٹ کے نہیں چلنا چاہیے. اب دیکھیں نا, آگ کا کام جلانا ہے, میں اسے پینے کے لیے استعمال کروں تو کیسا رہے گا؟ تو فطرت ہوتی ہے, جو خدا نے بنایا ہے جس چیز کے لیے اسے اسی کام میں رہنا چاہیے. تو یہ طریقہ کار بہتر ہے, الا یہ کہ کسی کے لیے کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ ایشو ہے. ادروائز رات کو سونا انتہائی ضروری ہے, اور صبح سویرے جلدی اٹھنا. آج ہمارے یہاں پہ آپ نے اکثر لوگوں کا یہ شکوہ سنا ہوگا کہ ٹائم نہیں ملتا. ٹائم نہیں ملتا, یہ بہت بڑا ہمارا آدھا دن تو سو کے گزار دیتے ہیں. جی, تو اگر ہم عید والا دن آپ جس سے بھی پوچھیں گے نا, وہ کہے گا یار دن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. بہت لمبا ہو اس کا ریزن کیا ہے؟ چونکہ وہ صبح سویرے اٹھے ہوتے ہیں. تو اگر آپ صبح اٹھ جائیں تو پھر آپ کے کام ختم ہو جائیں گے. آپ لسٹ بنا لیجیے اپنی, سارے کام ختم ہو جائیں گے اور آپ کو لگے گا یار میں مطلب اب کیا کروں مزید. بالکل ایسے ہی. تو اسی لیے جو طریقہ کار ہے, ہم پہلے لوگوں کی زندگی پر اگر غور کریں, انہوں نے اپنی مختصر زندگی میں اتنے بڑے بڑے کام کر دیے, ہم حیران ہوتے ہیں. اتنے رائٹرز نے اتنی بڑی کتابیں لکھ دیں. کیسے لکھ دیں؟ یہی 24 گھنٹے تھے ان کے پاس بھی, تو وہ صبح کے وقت کی برکت تھی. تو یہی طریقہ کار ہے شرعی طریقے کے مطابق بھی, رات کو جلدی سویا جائے اور صبح سویرے جلدی اٹھا جائے. ٹھیک ہے. ناظرین کرام, جس طریقے سے علامہ صاحب نے ہمیں قوانین قدرت پر عمل کرنے کے فوائد بتائے, اور حقیقت بھی یہی ہے, پروردگار عالم نے جو رات بنائی ہے اس کو سو کے گزاریں اور ارلی مارننگ اٹھا کریں, اس سے ہماری صحت اچھی ہوتی ہے. پروگرام صحت زندگی میں ایک چھوٹا سا بریک ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں پروگرام صحت ہے زندگی میں, اور رمضان المبارک کا مبارک ماہ چل رہا ہے, اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو وہ اویئرنیس دیں جو کہ ان کے لیے ضروری ہے. بعض اوقات ہم ڈاکٹر کے مشورے پہ ضرور عمل کرتے ہیں, لیکن ہم دین کے حوالے سے اس معلومات میں ناقص ہوتے ہیں, اور ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آیا جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں. اس وجہ سے جو علامہ حافظ صاحب نے ہمیں ساری معلومات دی وہ بہت قیمتی ہیں, خود بھی یاد رکھیں, دوسروں کو بھی بتائیں. بات یہ کہ ناظرین کرام, اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا جسم دیا, تمام اعضاء اپنی جگہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. ہر اعضاء اپنا جس طریقے سے سسٹم سر انجام دیتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن دل ایک بہت وائٹل آرگن ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے ناک, کان, آنکھ اور اللہ تعالیٰ کی دیوی سونگھنے اور چکھنے کی صلاحیت بھی بہت قیمتی ہے. کیونکہ دیکھیں کووڈ کا وقت جو پچھلے دنوں گزرا ہے, اس وقت ہمیں یہ احساس ہوا کہ بہت سارے لوگوں کی سونگھنے کی اور چکھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی, تو انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ ان کی خوشبو آ رہی ہے کسی چیز کی, یا وہ کچھ کھا رہے ہیں تو انہیں محسوس ہو رہا ہے یا نہیں. تو یہ بھی ہمیں احساس ہوا کہ پروردگار عالم کی دیوی ایک نعمت بہت قیمتی ہے. اور اس حوالے سے ہم ڈاکٹر بیش امام کی طرف چلتے ہیں, اور یہ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگوں کو معدے کا درد ہوتا ہے, بس وہ کہتے ہیں چیسٹ پین ہو رہا ہے, مطلب سینے میں درد ہو رہا ہے. تو یہ اگر خدا نخواستہ دل کے درد اور معدے کے درد میں کیا فرق فیل کر سکتے ہیں, کس طرح محسوس ہوگا ہمیں؟ دیکھیں, آپ کی بات صحیح ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ جو معدے کا درد ہے وہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ دل کا درد ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے اوپر جو ریفلکس ہو رہا ہوتا ہے, ہماری جو نالی ہے کھانے کی, ایسوفیگس تک جا رہا ہوتا ہے. اسوفیگس کھانے کی نالی کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسوفیگس ہمارے پیٹ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. تو اب ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ افطاری جب کرتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک افطاری کر لیتے ہیں, اتنی دیر خالی پیٹ رہتا ہے, تو اب زیادہ کھا لیتے ہیں تو پھر ریفلکس ہوتا ہے, اوپر تیزاب تھوڑا سا اوپر بھی آتا ہے. تو اس میں ایسا فیل ہوتا ہے جیسے چیسٹ میں برننگ ہو رہی ہے یا چیسٹ پین ہو رہا ہے. تو یہ دیکھیں کھانے کے بعد اگر فوراً سے اسٹارٹ ہو جائے اور ریلیف بھی ہو جائے ود بربس اینڈ ود میڈیسنس, تو یہ تو آپ کا یہ معدے کا درد ہے, ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے اگر کارڈیک پین ہے وہ بھی کھانے کے بعد ہو سکتا ہے, پوسٹ پرینڈیل انجائنا کہتے ہیں اس کو, ہو سکتا ہے, لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ نے ہر کھایا اور اس کے بعد آپ کچھ ایگزرشن کرتے ہیں آفٹر ٹیکنگ میل اور پھر تھوڑا چلے پھرے پھر درد ہو رہا ہے, تو دیٹ از انجائنا, ٹھیک ہے. اور دوسری اہم چیز یہ کہ دیکھیں کارڈیک جو چیسٹ پین ہوتا ہے وہ اس پیشنٹ کو پتہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ میں نے کوئی میڈیسن اسکپ کی ہے یا مجھے ابھی لینی ہے یا میں لینا بھول گیا سحری پہ,
تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی غلطی کہاں ہے. ٹھیک ہے. اور شروع میں جب رمضان ظاہر ہے روزے کی عادت نہیں ہوتی اتنی دیر پیٹ خالی رہنے, تو عام آدمیوں کو بھی یہ گیسٹرائٹس, میدے میں بالکل ریفلکس اسوفیجائٹس یہ سب ہو سکتا ہے. تو وہ ٹرانزینٹ ہوتا ہے, تھوڑے دن کے لیے ہوتا ہے, پھر تھوڑے دن بعد آپ کا پیٹ اور ہاں سب چیزیں سیٹل ہو جاتی, کیونکہ ہم اس خالی پیٹ رکھنے کے عادی نہیں ہیں. پورے 10-11 مہینے ہم لوگ روزہ نہیں رکھتے, تو ہم عادی نہیں ہوتا ہمارا اسٹمک. پھر یہ آہستہ آہستہ عادی ہو جاتا ہے, تو پھر وہ ایپیگاسٹرک پین ریلیف ہو جاتا ہے. ویسے ایسا نہیں ہے کہ آج کل کا جو وقت ہے کہ ہم جس طریقے سے ہر چیز سے اویئر ہے, ہمارے پاس جو ہے سوشل میڈیا ہے, وہ یوٹیوب ہے, گوگل ہے, کہ ہم کوئی بھی چیز کی معلومات فوراً حاصل کر لیتے ہیں. آج کا جو انسان ہے وہ اپنے اندر ہونے والی تبدیلی فوراً محسوس کر سکتا ہے کہ میں نارمل چل رہا تھا, یہ نئی سمٹم پیدا ہو, یہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل. دیکھیں گوگل اور اس کی جو بات کی آپ نے, تو وہ نیم حکیم خطرے جان بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں وہ ڈاکٹر عموماً لوگ یہ کرتے ہیں کہ میں دیکھ لوں کہ میں ہے کیا. بہت سارے لوگ جس طریقے سے ٹھیک ہے, اگر آپ کی کوئی تشخیص ہو گئی ہے تو آپ دیکھیں, ورنہ تو آپ کو تو کوئی اور بیماری ہو جائے گی کہ اگر آپ مجھے یہ بھی ہو گیا, مجھے یہ بھی ہو گیا, مجھے یہ بھی ہو رہا ہے. مطلب آپ کو ہے چھوٹی سی چیز, لیکن آپ اس کو ایگزیجریٹ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے گوگل پہ تو بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. unless you are diagnosed with something, آپ کو اس طرح سے جا کے رینڈم سرچ کریں گے تو سب پریشان ہو جائیں گے. ہماری صحت کے لیے نقصان دہ یا ہمارے مائنڈ کو ڈسٹرب کرنے والی بات ہے, تو آپ یہ بھی ایڈوائز کر سکتے ہیں ناظرین کو کہ آپ کو ایک لمٹ میں یہ چیزیں دیکھنی ہے, ورنہ آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں, زیادہ بہتر. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ وہ زیادہ بہتر ہے, اس پہ آپ ریلیف ہو جائیں گے نا. کسی ایک اوتھینٹک بندے نے آپ کو ڈائگنوز کر کے, کیونکہ اس میں ڈفرینٹ ڈاکٹرس کے ڈفرینٹ اوپینینس پڑے ہوتے ہیں, تو آپ کو لگے گا کہ ہر چیز یہ بھی ہو رہا ہے, مجھے یہ بھی ہو رہا ہے, اس حوالے سے. ٹھیک ہے جناب. اچھا اب چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف. ان سے یہ جانتے ہیں کہ اکثر نارمل بھی لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے جو صحت مند ہوتے ہیں, تو کیا ڈیورنگ دا روزہ انجیکشن لگا سکتے ہیں کہ روزے پہ تو نہیں اثر پڑے گا؟ دیکھیں انجیکشن کا مسئلہ ایسا ہے کہ ویسے روزہ جو ٹوٹنے کے اسباب ہیں ان میں نوافذ بدن یعنی کہ آنکھ, ناک اور منہ, ان تینوں جگہوں سے اگر کسی قسم کی کوئی غذا یا کوئی دوا اگر ہمارے اندر جسم میں داخل ہوتی ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. چاہے وہ عمدن یعنی کہ جان بوجھ کر ہو, چاہے وہ خطأً یعنی کہ غلطی سے ہو, یا چاہے وہ اکراہن کوئی مجبور کر کے کرے, بہر صورت روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ اگر کسی کو انجیکشن لگانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس میں مختلف گروہ ہیں, کیونکہ یہ ایسا پہلے تو ہوتا نہیں تھا انجیکشن لگانے کا معاملہ, یہ بعد کا معاملہ ہے. تو متاخرین میں علماء کا 2 گروہ بنے, کسی نے اس کی اجازت دی اور کسی نے اس کی اجازت نہیں دی. لیکن اس میں جو احتیاطاً مسئلہ بتایا جاتا ہے تو وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر تو روزے کو بغیر کسی انجیکشن کے آپ کو کور کرنا یعنی کہ روزے کو کمپلیٹ کرنا پاسبل ہو تو پھر آپ اسے میں رک جائیں, پھر آپ اسے مغرب تک ویٹ کر لیں اور روزہ افطار کرنے کے بعد کر لیں. لیکن اگر پاسبل نہ ہو اور اب یہ ہے کہ ورنہ پھر روزہ توڑنا ہی پڑے گا, تو پھر ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے جا کے انجیکشن لگوا لیجئے. جیسے ہم نے ڈائبٹک کی اس میں بھی بات کہی تھی کہ جو انسولین لگایا جاتا ہے, تو جو لوگ انسولین کے بغیر نہیں چل سکتے اور اگر وہ انسولین لگاتے ہوئے روزہ اپنا ایزیلی کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو انہیں اجازت ہے, اس میں روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بالکل وہی اصول یہاں پر بھی ہے کہ اگر اسے کور کرنا, کمپلیٹ کرنا بغیر کسی ضرر کے, بغیر کسی ایسے نقصان کے پاسبل ہے تو رکنا ہوگا, اور اگر ایسا پاسبل نہیں ہے تو پھر وہ انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اچھا آپ نے جس طرح آنکھ کی دوا کا ذکر کیا اور جو انہیلر عموماً لوگ یوز کرتے ہیں, اور کوئی جیسے ٹوتھ برش وغیرہ کر لیا, تو یہ کیا تینوں منع, کیونکہ آنکھ کی دوا بھی اندر حلق کی طرف جاتی ہے, اس حوالے سے؟ بالکل, اس سے اگر آئی ڈراپس وغیرہ ڈالیں گے اور ناک وغیرہ میں بھی اگر اس طرح کے جو ڈراپس وغیرہ یوز کیے جاتے ہیں, کوئی دوائی استعمال کی جائے گی, کوئی چیز حلق سے نیچے اتری تو روزہ وہ جیسی اندر جائے گی, یہ نوافذ بدن ہے تو پھر وہ روزہ ٹوٹ جائے گا انسان کا. البتہ کچھ ایسی چیزیں جو بہت باریک ہیں جیسے کہ گرد و غبار وغیرہ, تو اس کو اب پاسبل نہیں ہے روکنا, ٹھیک ہے, تو اسی لیے یہ روزے پہ فرق نہیں ڈالے گا ادروائز. لیکن اگر جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں وہ خوشبو سونگنے کا بہت پرفیومز وغیرہ لگاتے ہیں, تو وہ ایسی صورت میں نارملی اپنے آپ پہ اسپرے کیا جائے تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کسی جیسے اگربتی جل رہی ہے اور یا کوئی خوشبو ہے, وہ جو بخور وغیرہ جلایا جاتا ہے, اب اس کے قریب جا کے اس کو انہیل کیا جائے گا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ ایک معاملہ ہے. ہاں ٹوتھ برش کے لیے 2 مسائل ہیں. ویسے تو عمومی طور پہ اس کو علماء اکرام منع ہی کرتے ہیں, لیکن وہ کچھ لوگوں کو اس حد تک اجازت دیتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ جیسے کچھ لوگ ہیں ان کے کسٹمر سروسز کی جاب ہوتی ہے, تو اب ان کی ڈیلنگ ہی کمپلیٹ کسٹمر سے ڈیل کرنا ہے, تو ایسی صورت میں اگر ان کے لیے مجبوری ہے اور وہ کوئی بالکل برش پہ ہلکا سا پیسٹ لگا کر صرف اگلے حصے کو کلیئر کر کے اسے پھینک دیتے ہیں فوری طور پہ کہ کوئی ذرہ اندر نہیں جاتا,
تو اس کے لیے کچھ علماء نے اجازت دی، لیکن یہ بہت رسکی ہے. اچھا مسواک تو کر سکتے ہیں؟ مسواک میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو مسواک کر لیا جانا چاہیے. مسواک. اچھا ڈاکٹر علامہ صاحب آپ یہ بھی ایک مجھے بتائیے گا کہ جس طریقے سے ہمارے اکثر ناظرین بھی ہمیں سوالات پوچھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ سحری کر کے سوتے ہیں اور افطاری تک سوتے ہیں، یا پھر ہم کتنی دیر جو نا رمضان المبارک میں سو سکتے ہیں جو کہ ہمارے روزہ فاسق نہ ہو؟ دیکھیں اس کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ کھانا پینا بالکل جائز ہوتا ہے، اور جو کام روزے میں منع ہوتے ہیں ان میں سے اکثر کام ہمارے لیے ویسے بغیر روزے کے بالکل جائز ہیں، لیکن روزے میں حالت روزہ میں وہ کام بھی حرام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو کام حالت روزہ میں جائز پہلے جائز تھا وہ اب حرام ہے، تو جو کام آلریڈی حرام ہے جیسے نمازوں کو چھوڑ دینا، جی جی جی، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ کیسے حلال ہو سکتا ہے. تو روزہ فقط بھوک و پیاس کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، اس امید پر تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. تو یہ کون سی پرہیزگاری ہے کہ بندہ صبح نماز فجر تک لوگ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں سحری تک، اور پھر اس کے بعد جا کے وہ سو جائیں، اور پھر وہ مغرب سے پہلے اٹھیں، ظہر بھی نہیں پتہ، عصر بھی نہیں پتہ، تو یقینی سی بات ہے یہ روزہ نہیں ہے، اس کو فاقہ تو کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ قطعی طور پہ اجازت نہیں ہے، اور اس رویے کو بدلنے کی سخت ضرورت ہے. اصل میں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ کانسیپٹ بھی ہے علامہ صاحب کہ ہم اگر روزہ رکھ کے سو بھی رہے ہیں تو ہمارا سونا بھی عبادت میں شمار ہو رہا ہے. بالکل عبادت میں شمار ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو فرض عبادت ہے اس کو چھوڑنا بھی اجازت ہے. کیونکہ دیکھیں میں ایک اصول ذکر کروں کہ عبادت کرنا اس سے کہیں زیادہ ضروری شریعت میں یہ ہے کہ گناہ سے بچا جائے. بالکل بالکل، یہ دو اصول ہیں. ایک بندہ ہے وہ نوافل بھی پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار بھی کر رہا ہے، لیکن گناہوں سے نہیں رک رہا، تو اسے کہا جائے گا کہ بھائی اگرچہ یہ ایکسٹرا کام نہ کرو مہربانی کر کے. اسے آپ یوں سمجھے کہ کسی کی جاب ہو 9 to 5 کی، اور وہ 5 بجے کے بعد بیٹھ کے اوور ٹائم لگا رہا ہے اور سارا کام اوور ٹائم میں کر رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی اوور ٹائم اگرچہ نہ لگاؤ، مہربانی کر ڈیوٹی ٹائم پہ کام کر لو، پورا کر لو. تو اسی لیے ہمیں اس وقت میں جو اپنی ذمہ داری ہے وہ پوری کر لینی چاہیے. تو سارے کام اگرچہ کریں لیکن گناہ سے بچنا، کیونکہ نماز چھوڑنا حرام ہے، اس سے بچنا انتہائی ضروری ہوگا. اگرچہ سونا بھی عبادت ہے، یقیناً یہ ایک ایسا عمل ہے، لیکن جو فرض ہے اسے چھوڑنے کی اجازت قطعی کیونکہ عموماً ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ روزے میں ہمیں یہ والی باتیں منع ہے، حرام ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، کسی سے لڑائی نہیں کرنی ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، جبکہ دین ہمارا کہتا ہے یہ تو ساری زندگی کے لیے آپ کو خیال کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف اس حوالے سے آتی ہوں کہ نیند کی جس طرح کی بات کی کہ ہم کتنا سونا ہے، آپ یہ بتائیں کہ صحت کے لیے کتنے گھنٹے نیند سونا چاہیے، اسپیشلی دل کی صحت کے لیے ہمیں اپنی نیند کو پراپر کتنا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ایک ایڈلٹ کے لیے جو ہے وہ 7 to 9 hours ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب 7 to 9 hours، اب رمضان میں تھوڑا سا یہ ہے کہ بریک اپ میں نیند ہوتی ہے، لیکن اگر جیسے ہم نارمل جو ہمارا لائف اسٹائل ہے کہ ہم رات میں 8 بجے 9 بجے عشاء پڑھی، تراویح پڑھ کے آپ سو جائیں. آپ کیوں وہ بھی سونا بھی تو آپ کے لیے ضروری ہے نا، آپ کے رات میں آرام کریں گے تاکہ آپ اگلے دن کے لیے کام کے لیے ریڈی ہوں. تو پھر آپ اگر 10 بجے بھی 10:30 بجے بھی سوتے ہیں تو پھر آپ آرام سے 4 بجے اٹھ کے عبادت بھی کر سکتے ہیں، تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ سحری بھی بنا سکتے ہیں اور سحری کر کے. اچھا یہ بتائیے کہ جس طرح سحری کر لی عموماً لوگ فوراً سو بھی جاتے ہیں اور کچھ لوگ سو نہیں پاتے اس لیے کہ کھایا ہوا ہوتا ہے، انہیں نیند نہیں آتی، تو کیا ہماری معدے کے ساتھ ساتھ دل کے لیے بھی نقصان دہ اس ٹائپ کی؟ بالکل. دیکھیں کوئی بھی چیز کھا کے کبھی بھی فوراً لیٹنا نہیں چاہیے. کارڈک پیشنٹس کو اسپیشلی، یا پھر یہ جو گیسٹرائٹس کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں بھی جو ہے کھانا کھا کے کبھی بھی فوراً سے نہیں سونا چاہیے. ایٹ لیسٹ 2 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے. تو اب جب اگر آپ نے رات میں نیند پوری کر لی ہے تو آپ صبح اٹھیں اور پھر فجر پڑھیں، اس کے بعد سے تھوڑا قرآن عبادت کر کے آپ اپنے کام پہ نکلیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جس طریقے سے بعض اوقات میں نے ایسے بھی دیکھا کہ بہت گہری نیند میں اگر کوئی بندہ سو رہا ہے اسے سڈنلی اٹھاؤ تو کیا وہ بھی ہماری ہارٹ کی صحت پہ اثر پڑتا ہے کہ اچانک وہ بستر سے سوتے کھڑا ہو جائے جلد سے؟ دیکھیے سنت بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کبھی بھی ایک دم سے ہمیشہ حکم میں بیٹھو پہلے. ہاں ہمارے پیارے نبی بھی ظاہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر سے اٹھتے تھے تو تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، پھر ایک دم پھر کھڑے ہوتے تھے، ایک دم سے نہیں کھڑا ہونا. بالکل بالکل. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پاسچرل ہائپوٹینشن ہو سکتی ہے، چکر آ سکتے ہیں، گر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو ہمارے پیارے نبی نے ہمیں سکھائی ہیں، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. سڈنلی ہارٹ پہ اثر پڑتا ہے ان چیزوں کا. وہ وقتی طور پہ ظاہر ہے ایڈرینلین رش ہوتا ہے، پیلپٹیشن ہو سکتی ہے،
تو اگر کوئی آلریڈی کارڈک پیشنٹ ہے تو خیال کرنے کی ضرورت زیادہ ہے. تیز ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا ٹائم تقریباً اختتام کی طرف ہے, میسج دینا چاہیں گی دل کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, اور خاص کر کے کارڈک پیشنٹس کس احتیاطی تدابیر کے ساتھ روزہ رکھ لیں؟ ایک دفعہ جو کارڈیک پیشنٹ ہیں, جو کورنی آرٹری ڈیزیز کے پیشنٹس ہیں, چاہے ان کا بائی پاس ہوا ہو, اینجیوپلاسٹی ہوئی ہو, یا کسی بھی قسم کی کوئی کارڈیک ڈیزیز ہے, تو پلیز رمضان آنے سے پہلے اپنے جو بھی ٹریٹنگ فزیشین ہے, جو بھی کنسلٹنٹ ہے, اس سے ایک دفعہ ضرور ملیں. ٹھیک ہے, اور ان کو اپنی اسٹیٹس بتائیے, اور پچھلے سال کا رمضان کا ریویو دیجیے کہ کیا رہا تھا, آپ نے روزے رکھے تھے, کیسا رہا تھا, اس میں کوئی کمپلیکیشن ہوئی, کوئی بے ہوش ہوئے, کوئی مسئلہ ہوا. یہ چیزیں ہیلپ کرتی ہیں آگے آنے والے روزوں کے لیے. تو جو کنسلٹنٹ ہے آپ کا, جو فزیشین ہے, ایک وزٹ کر لیں ان کو, وہ ان کو ضرور دکھائے, اور اس کی ریکمنڈیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ وہ آپ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے, آپ سیفلی رکھ سکتے ہیں, آپ تھوڑے مڈ رینج میں ہیں, یا آپ بالکل نہیں رکھ سکتے. تو یہ ڈاکٹر آپ کو اچھی طرح گائیڈ کر جی تھینک یو ویری مچ. علامہ صاحب آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جس طرح دل کی بیماریاں ظاہری ہوتی ہیں, اسی طرح کچھ باطنی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. تو ایک حدیث مبارکہ آخر میں ذکر کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, اور اگر وہ سدھر جائے تو انسان کا پورا جسم سدھر جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ اگر اس میں فساد آ جائے تو انسان کے پورے جسم میں فساد آ جاتا ہے. پھر آخر میں حضور نے فرمایا کہ الا وہی القلب, خبردار یاد رکھو کہ وہ دل ہے, وہ دل ہے, وہ دل ہے. تو لہذا جس طرح ہم اپنے ظاہری طور پر ہارٹ کے جو پریشانیاں ہوتی ہیں اس کو ہم کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اسی طرح ہمیں باطنی طور پہ بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے, تاکہ ہم ایک بہتر انسان بھی بن کے اس معاشرے میں زندگی گزار سکیں. ٹھیک ہے, آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, آج ہم نے کارڈیولوجی پہ بات کی, یعنی کہ دل کے امراض, اور وہ دل کے مریض جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ ان احتیاطی تدابیر عمل کریں, اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ نعمتوں والا, برکتوں والا, رحمتوں والا مہینہ ہے, اس کی رحمتیں, برکتیں اور فضیلتیں حاصل کریں, لیکن پہلے اپنی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اور جس طریقے سے علامہ صاحب نے ہدایت کی ہیں ان پر عمل کیجیے. پروگرام صحت زندگی سے اجازت دیجیے اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو. اللہ نے چاہا زندگی رہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.